ساری کی ساروں کی زبانیں کھل جائیں گی، لیکن پوچھو کہ دنیا میں نبی کے ناموس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ سب کی زبانوں پر تالے نظر آئیں گے، سب کے کان خاموش ہو جائیں گے، سب اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سب اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سب کے سب اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ارے قربان جائیں حضرت خبیب کی والدہ پر کہ جن کا بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب ناموس پر ڈاکہ پڑا، مسلمہ کذاب نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے یوں کہا کہ تم محمد کو نبی مانتے ہو، تم محمد کو نبی ماننا چھوڑ دو، مجھے نبی مانو، تمہیں آدھی سلطنت دوں گا، بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا اور اتنا تمہیں انعام سے بھی نوازوں گا۔ ارے جواب سنی حضرت خبیب کا کیا تھا کہ تیری سلطنت کو، تیری بیٹی کو، تیرے خزانے کو جوتی کی نوک پر رکھ کر قربان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے دین کا سودا کیا جائے، رسول اللہ کے ناموس پر ڈاکہ ڈالا جائے، رسول اللہ کو نبی ماننے چھوڑ دیا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خبیب کے بارے میں اس وقت کے ظالم حکمراں نے فیصلہ سنایا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو۔ کہا میری بات مانتے ہو؟ کہا نہ رسول اللہ کے دین کو مانتا ہوں، نبی کی سنت کو مانتا ہوں۔ کہا اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دو۔ آپ کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ کہا مانتے ہو؟ کہا نہ رسول اللہ کے دین ہی کو مانتا ہوں۔ کہا اس کے دائیں پاؤں کو کاٹو، کاٹ دیا گیا۔ کہا اس کے بائیں پاؤں کو کاٹو، آپ کا پاؤں کاٹ پایا، پاؤں کٹ گیا۔ آپ نے گردن سے اشارہ کہا تیری بات کو نہیں مانتا، جوتوں کی نوک پر رکھ کر قربان کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ کا دین چھوڑ دو، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اس کی زبان کو کاٹ دو۔ حضرت خبیب کی زبان کو کاٹ دیا گیا تو کہا اشارے سے گردن سے کہ تجھے نہیں مانتا، تیری بات کو نہیں مانتا، تو چاہتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کروں، تو چاہتا ہے نبی کے ساتھ میں دوہرا رویہ اپناؤں، تو چاہتا ہے کہ میں نبی کی عزت سے کھلواڑ کروں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اس کی گردن کو جدا کر دو۔ آپ کے چاروں ہاتھ پاؤں کٹے ہیں، زبان کٹی ہے، گردن کٹی ہے، آپ کی لاش کو مدینہ منورہ میں بھجوایا جا رہا ہے۔ لوگ حضرت خبیب کی والدہ ام خبیب سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ماں جی تیرے بیٹے کے لیے، تیرے بیٹے کے ساتھ میں کیا ہوا ہے تجھے معلوم ہے؟ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے؟ کہ نبی کی ناموس کی خاطر تیرے بیٹے کے پہلے دائیں ہاتھ کو کاٹا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹا ہے، پھر دائیں پاؤں کو کاٹا ہے، پھر بائیں پاؤں کو کاٹا ہے، پھر زبان کو کاٹا ہے اور پھر گردن کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ تیرا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اے ہے اس ماں نے کیا کہا تھا؟ ہاں جب ماؤں کی تمنائیں یہ ہوتی ہیں، جب ماؤں کی آرزویں یہ ہوتی ہیں تو گھروں میں دین کے شہداء پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں دین کے جالے پیدا ہوتے ہیں، گھروں کے اندر حوصلہ مند اور جرت مند مرد پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ماؤں کی تمنائیں خراب ہوتی ہیں، جب ماؤں کی آرزویں جھوٹی ہوتی ہیں، جب ماؤں کی رسول اللہ سے محبت جھوٹی ہوتی ہے تو پھر گھروں میں سنگر پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں ایکٹر پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں ہجڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر رسول اللہ کے دیوانے پیدا نہیں ہوتے۔ اس ماں کو خبر پہنچی، تمام کے تمام نے یوں کہا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ میں یہ ہوا ہے۔ اس ماں نے یوں کہا کہ لہذا اليوم ارضعته، میں نے تو آج ہی کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلا کر کے جوان کیا تھا۔ یہ تھی امت کی مائیں، یہ تھی امت کی بیٹیاں، یہ تھی امت کی بہنیں کہ اپنے بیٹوں کو دین پر یوں قربان کیا کرتی تھی۔ آج تو ہم اپنے بیٹوں کو نمازی نہیں بنا سکے ہیں، آج تو ہماری مائیں اپنے شوہر کو نمازی نہیں بنا سکی ہیں، آج تو ہماری ماں نے اپنے گھر کو دین کی طرف نہیں موڑا ہے، رسول اللہ کی سنت کی طرف نہیں موڑا ہے۔ آج تک آپ کے شوہروں نے داڑیاں نہیں رکھی ہیں، آج تک آپ کے گھروں میں داڑھی کی سنت کو زندہ نہیں کیا گیا ہے، آج تک آپ کے گھروں میں شرعی لباس نہیں آیا ہے، غیروں کے طریقے آئے ہیں، غیروں کے چلنے کا طریقہ آیا ہے۔ اے ہائے نبی تڑپتے ہوں اپنی خبر کے اندر کہ 30 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر زندہ ہے اور کوئی بھی نبی کی ناموس پر مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں دیا تھا امام مالک نے فتویٰ کہ اگر نبی کی ناموس پر کیچڑ اچھالا جائے تو تمام کی تمام انسانوں کو اور تمام
تمام کے تمام مسلمانوں کو زمین کے اندر چلا جانا چاہیے۔ اے ہے آج رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہماری طرف سے تو درود کے نذرانے بھی پیش نہیں ہوتے، ہماری طرف سے تو صلاۃ اور سلام کے نذرانے بھی پیش نہیں ہوتے، ہمارے کھانے میں فرق نہیں آتا، ہمارے پینے میں فرق نہیں پڑتا، ہمارے سونے میں فرق نہیں آتا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں فرق نہیں آتا۔ جیسی زندگی گزر رہی تھی ایسی زندگی گزرتی ہے۔ میری ماں بتاؤ کل کو جب نبی کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی کسی کا حساب نہیں کر رہا ہوگا۔ آدم علیہ السلام بھی یوں کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، ہائے میرا نفس، ہائے میری جان۔ نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے ہائے میرا نفس، ہائے میری جان۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انبیاء بھی اپنی جان کی فکر کر رہے ہوں گے۔ اس وقت میں پیغمبر اسلام حضرت جناب رسول اللہ ہی ہوں گے، وہ کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، کہ یا رب میری امت دھوپ میں جل رہی ہے، میری امت دھوپ میں بلک رہی ہے، میری امت اپنے پسینے میں شراب ہو رہے۔ اے ربا سوال جواب شروع کیجئے، اے ربا حساب کتاب شروع کیجئے۔ ہاں محشر میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی شروع نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گزارش اور سفارش نہیں کر دے گی۔ میری ماں اب آپ بتاؤ وہ نبی جو امت کے لیے دنیا میں بھی رویا ہو، تڑپا ہو، راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے روتا ہو اور یوں کہتا ہو ہائے میری امت، جو طائف میں جا کر پتھر کھاتا ہو، خون میں شراب ہو، روتا ہو، اوباش قسم کے لڑکے آپ کے اوپر پتھر برساتے ہو، ہاں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فرشتے آ کر کہہ رہے ہو آپ اجازت دیجئے ابھی دونوں پہاڑوں میں ان کو مثل دیا جائے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دیا جائے، اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ میری امت ہے، یہ نہیں سمجھیں گے تو آنے والی نسلیں سمجھیں گی۔ ہائے ہائے نبی نے تو یوں کہا تھا آنے والی نسلیں سمجھیں گی۔ آج ہم نے نبی کی ناموس کو سمجھا نہیں، آج ہم نے نبی کی عزت کو سمجھا نہیں، اس لیے نبی کی سنتوں کے جنازے گھروں سے نکال دیے ہیں، اس لیے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اگر واقعتاً ایمان اندر باقی ہے، اگر ابھی بھی ایمان کی چنگاری باقی ہے، رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرو، رسول اللہ کے دین کی ایک ایک سنت کو زندہ کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، بچوں کو نمازی بنائیے۔ آپ ٹھان لیجیے کہ مجھے کھانا اس وقت نہیں کھانا ہے جب تک کہ ایک ایک گھر کا فرد نماز نہ پڑھ لے، مجھے چینی نہیں آنا ہے جب تک کہ گھر میں 100% دین زندہ نہ ہو جائے، مجھے سکون ہی نہیں آنا ہے جب تک رسول اللہ کے سنت کے مطابق میری زندگی نہ بن جائے۔ میری ماں بس آپ سے گزارش ہے اپنی تمناؤں کو ٹھیک کریں، اپنی آرزوؤں کو ٹھیک کریں۔ ہاں آپ کی تمنائیں بگڑی ہیں تو امت کے نوجوان بگڑے ہیں، آپ کی آرزویں بگڑی ہیں تو امت میں بہچال آیا ہے، معاشرہ خراب ہوا ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے اپنی تمناؤں کو دین پر لگاؤ، اپنی آرزوؤں کو دین پر لگاؤ، اس دنیا کے دھندے کو چھوڑ دو، اس دنیا کی فکر کو چھوڑ دو۔ اگر میری ماں بہنوں آپ نے ٹھان لیا، کل قیامت میں اللہ کے نبی کہہ دیں گے آئے میری امت کی مائیں ہیں کہ جب نبی کی ناموس پر ڈاکہ پڑ رہا تھا یہ نبی کی سنت کی حفاظت کر رہی تھی، یہ شاملی کی مائیں تھیں، یہ شاملی کی بیٹیاں تھیں، یہ شاملی کی بہنیں تھیں، جو جب نبی کی ناموس پر ڈاکہ پڑ رہا تھا یہ نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہی تھی۔ تو کل قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع مل جائے گا۔ ورنہ میری ماں بہنوں علامہ اقبال نے کہا، حدیث میں بھی آیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ سے اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور تمام دنیا سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ اور مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت کی بات آتی ہے تو سنت کو فوقیت دی جاتی ہے، یہ سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میری ماں بہنوں بس اتنی سی بات کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔